السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 269۔ سورۃ النحل، آیات ہیں 15 سے لے کر 26 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بیان کیا جا رہا ہے کہ اس نے زمین میں رواسیہ، بڑے بڑے پہاڑ گاڑ دیے ہیں تاکہ زمین تم کو لے کر ہلے نہیں، اور نہریں اور راستے جاری کیے تاکہ تم منزل مقصود کو پہنچ جاؤ۔ تو پہاڑوں کے تعلق سے اگر یہ پہاڑ نہیں ہوتے تو نمونے کے طور پر جس وقت لمحات اور چند سیکنڈ کے لیے جب زلزلہ آتا ہے تو بڑے سے بڑے پہاڑ کو بھی ہلا کر رکھ دیتا ہے، اور مخلوق کس قدر پریشان ہوتی ہے۔ تو اس کا اندازہ ہو جاتا ہے ایک زلزلے سے۔ تو پہاڑ جو ہیں مضبوطی سے گاڑ دیے گئے ہیں تاکہ زمین کو قرار حاصل رہے۔ رہا نہریں، دیکھیے میٹھے پانی کی ندیاں کہاں سے کہاں تک لے جائی گئی ہیں کہ لوگ اپنی کھیتیوں کو پانی پلاتے ہیں، جانوروں کو، خود بھی پیتے ہیں۔ اور راستے بھی، کئی راستے آپ پہاڑوں کے علاقے میں چلے جائیے پھر بھی وہاں پر آپ کو راستہ ملے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے بنا دیے ہیں، اس کی قدرت کی نشانی ہے۔ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ۔ اس کے علاوہ اور بھی نشانیاں ہیں۔ انسان جب چلتا ہے سمندروں میں، جنگلوں میں، تو وہ نشانیاں اس پر خود بخود واضح ہو جاتی ہیں اور وہ مقرر کر لیتا ہے۔ کچھ امتیازی نشانات ایسے ہوتے ہیں کہ جی اس کے دائیں جانا ہے، اس کے بائیں مڑنا ہے، اور تاروں سے وہ راستہ معلوم کرتے ہیں۔ یہ تیسرا فائدہ بیان کیا جا رہا ہے اس تاروں کا۔ ایک تو ہے کہ شیطان کو مار کر بھگانے کے لیے، اور یہ کہ آسمان کی زینت، اور تیسرا لوگ ستاروں سے بھی راستے معلوم کرتے ہیں۔ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ تو یہ ہے وہ ذات جو تمہارا خالق بھی ہے، رہے تمہارے وہ معبود، وہ تو پیدا نہیں کرتے کسی کو، تو پیدا کرنے والا اور پیدا نہ کرنے والا کسی کو وہ ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ اور انہیں اعتراف تھا کہ یہ پہاڑ، یہ نہریں، یہ سب اللہ نے بنائی ہیں، نہ کہ ان کے جو معبود جو بنا رکھے ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں گن سکتے، اور تمہیں اعتراف بھی ہے نعمتوں کا، لیکن تم جو ہے ناشکری کرتے ہو۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ غفور اور رحیم ہے، اس لیے اس دنیا میں ناشکری کرنے کے باوجود زندہ ہو تو اللہ موقع دیتا ہے کہ سمجھ سے کام لو، عقل سے کام لو اور رجوع کرو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو خوب جانتا ہے تمہارا سر، اسرار، تمہارے بھیدوں کو اور تمہارے ظاہری کاموں کو۔
کیا وہ لوگ جانتے ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو؟ نہیں، بلکہ اللہ ہی ہے تمہارے پوشیدہ احوال، ظاہری احوال، پوشیدہ عمل، ظاہری عمل جانتا ہے۔ رہا جنہیں تم پکارتے ہو تو سنیے، والذین يدعون من دون اللہ لا يخلقون شیئا وهم یخلقون، جن کی تم پوجا کر رہے ہو اللہ کے سوا، وہ تو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، کچھ بھی، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پھر اس میں پہاڑ، نہریں، اس کی مثال دی گئی، بتاؤ وہ کچھ پیدا کرتے ہیں؟ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ کیا ہے جن کی تم پوجا کرتے ہو؟ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر وہ مردہ ہے، اموات، موت کی جمع، زندہ نہیں، غیر احیاء۔ اب دونوں میں فرق ہے، صرف اموات ہی کہہ دیتے نہیں، فرق ہے۔ اموات کوئی پتھر تراش کر اس کی پوجا کر رہا ہے، یہ اموات، ان میں جان ہے۔ کوئی جو ہے مٹی کا بنا کر، کوئی لکڑے کا بنا کر، رنگ لگا کر، تو یہ اموات میں ہے۔ غیر احیاء، غیر احیاء، لوگ نبیوں کی بھی پوجا کرتے ہیں، ولیوں کی بھی کرتے ہیں، صالحین کی بھی کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ جن کی پوجا کر رہے ہیں وہ سارے تو نام سے رکھے ہوئے نہیں ہے نا، من گھڑت، کچھ حقیقت میں لوگ تھے اسے، تو انہیں بجائے مردہ کے زندہ نہیں کہا گیا، کیونکہ وہ تو برحق ہیں۔ ابھی جیسے عیسی ابن مریم کی مثال لیجئے، مریم علیہ السلام کی لیجئے، چونکہ عیسی ابن مریم تو اٹھا لیے گئے، مریم علیہ السلام وہ تو پاکیزہ تھی، لوگ ان کی پوجا کر رہے ہیں۔ لہذا ایسے لوگوں کو، چاہے خاتون ہو چاہے مرد ہو، انہیں زندہ نہیں ہے یہ کہا گیا ہے۔ یہی وہ جامع کلمات ہیں قرآن کے کہ شعراء ایسا کہنے سے عاجز تھے۔ دیکھیے آپ غور کریں اس آیت پر، اموات بھی کہا گیا، غیر احیاء یعنی زندہ نہیں، اور انہیں احساس بھی نہیں، شعور بھی نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے، اور تم ان کی پوجا کرتے ہو۔ پتھروں کا تو سوال ہی نہیں آتا ہے، لیکن جن اولیاء کی پوجا کر رہے ہو، پرستش، انہیں بھی شعور نہیں کہ کب سور پھونکا جائے گا، کب اٹھائے جائیں گے۔ لہذا سنو، الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرة قلوبهم منکرة وهم مستکبرون، تمہارا معبود تو ایک ہی ہے، الہ۔ اب جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اصل میں ان کے دل منکر ہے، منکر سے منکرتن، چونکہ یہاں قلوب ہے اس لیے منکرتن آیا، فیمیل کا صیغہ۔ تکبر کرتے ہیں، یعنی انکار اور تکبر، دو چیزیں ان میں ہیں، تو یہ صفات کچھ اچھی نہیں ہیں۔ تو سنیے، لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین، ان کے دل انکاری ہیں، تکبر کرتے ہیں کہ ضروری، یقیناً، لا جرم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ وہ انکار کر رہے ہیں نا، تو کیوں انکار کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ ان کے دلوں میں کوئی چیز ہے، نفرت، حسد، کینہ، بغض اور تکبر۔ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کو جب ہدایت کی جاتی ہے تو ان کا رد عمل سنیے، وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، جب پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا اتارا، پوچھتے تھے لوگ کہ آج کون سی وحی نازل ہوئی، کیا ہوا، تو یہ لوگ کہتے تھے کچھ نہیں، کیا نازل ہوا، وہ تو پہلوں کی داستان ہے۔ اللہ، انہیں اتنا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیسے کلمات ہیں۔ شعراء عاجز رہے، انہیں پہلوں کی داستان کہہ رہے ہیں، داستان ہے، قصے ہیں،
مگر سبق آموز ہیں. ان قصوں کی جو ہے جامعیت، درس اور ان قصوں کا بیان کرنے کا انداز یہ نہیں سمجھ رہے ہیں. تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ پہلوں کے داستان ہے. تو اب یہ اصل میں گناہ کر رہے ہیں. وہ کیسا سنیے. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. وزر اس کی جمع اوزار. یہ اٹھاتے ہیں اپنا کامل بوجھ اٹھائیں گے. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ، کامل بوجھ اپنے اس گناہ کا قیامت کی اٹھائیں گے. ایک. دوسرا، ان لوگوں کا بھی گناہ اور بوجھ اٹھائیں گے جنہیں انہوں نے گمراہ کیا ہے بغیر کسی علم کے، سند کے. یعنی کیا اس کی کوئی سند تھی، کوئی علم تھا، اور جنہیں گمراہ کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی علم، وہ تو بیچارے عوام ہیں، انہیں کیا خبر. بہت ہی برا ہے جو یہ بوجھ اٹھا رہے ہیں. اب یہ کہ یہ بوجھ اپنا بھی اٹھائیں گے اور دوسروں کا بھی اٹھائیں گے. تو اس آیت کی شرح میں حدیث سے صحیحہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا تو اس شخص کو ان تمام لوگوں کا اجر ملے گا جو اس کی دعوت پر ہدایت کا راستہ اپنائیں گے. اسی طرح اور جس نے گمراہی کی طرف بلایا تو اس کو تمام لوگوں کے گناہوں کا بار بھی اٹھانا پڑے گا جو اس کی دعوت پر گمراہ ہوئے. ابو داؤد. تو انہوں نے چونکہ گمراہ کیا، انہوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں، ہو تو داستان ہے، تو اپنا بھی بوجھ اٹھائیں گے اور دوسروں کا بھی. قد مکر الذین من قبلہم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. اس کے پہلے بھی تدبیریں کی، چال چلی جو ان کے پہلے لوگ تھے. یعنی قریش کو تنبیہاً یہ قصہ سنایا جا رہا ہے. مثال، ان کے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی مکر کیا، تو اللہ نے بنیان عمارتیں، تو ان کی اللہ نے عمارتوں کو جڑ سے اکھاڑ دیا. فات اللہ بنیانہم کا مطلب ان کی عمارتوں کو جڑ سے اکھاڑ دیا. تو ان پر چھتیں گر گئیں اوپر سے، اور ان پر عذاب آیا کہ جہاں ان کو گمان بھی نہیں تھا. اصل میں عمارت ایک مثال دی جا رہی ہے، اصل میں ان کے منصوبوں پر پانی پھیر دیا. رسول کی رسالت کے خلاف جو سازشیں کر رہے تھے نا، تو ان کے بڑے بڑے منصوبے ہی عمارتیں، تو ان کی ان سازشوں کو جڑوں سے اکھاڑ دیا. تو پہلوں کا ذکر ہو رہا ہے. تو اسے مزید سمجھنے کے لیے مکہ میں بھی جو ہوا سازشیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کرنے کی جو سازشیں ہوئی، تو وہ بھی ایک عمارت تھی، ان کا ایک منصوبہ تھا. مگر یہ کہ یہاں پہلوں کا ذکر ہو رہا ہے، مگر اس کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے میں یہ مثال دے رہا ہوں. تو بنیان، عمارتیں اور جڑیں، اس سے مراد کیا؟ سازشیں ان کے منصوبے، سازشوں کی عمارت، منصوبوں کی عمارت. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بیکار کر دیا، یعنی کہ چھت اس کی ان کے اوپر ہی گری اور عذاب آیا کہ وہ شعور ہی نہیں رکھتے. بقیہ کل انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.